السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اقبال رضا، امام جامع مسجد کانچن پونے۔ عید کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل درپیش ہیں، کچھ گزارشات کرنی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے آیا۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی بھی ہے اور کنفیوژن ہے کہ ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں، گھر میں پڑھیں یا پھر جماعت کے ساتھ پڑھیں، یا پھر چاشت کی نماز پڑھیں گے تو پھر اکیلے پڑھیں گے یا پھر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں کہ دیکھیے، عید ہر جگہ قائم نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے ہمارے بھائی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہم گھر میں 20-25 لوگ اکٹھا ہو جائیں اور کسی امام صاحب کو بلا کر وہاں پہ عید کی نماز پڑھیں تو کیسا ہے؟ تو حضرت محترم شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ عید کی نماز کے قائم ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جیسا کہ نماز جمعہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وہی شرطیں نماز عیدین کے لیے بھی ہیں۔ لیکن یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، عید کی جمعہ کے لیے خطبے کا پڑھنا شرط ہے، اور عید کے دن جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے۔ تو عید قائم ہونے کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ اذن عام ہو، مطلب سارے لوگوں کی اجازت ہو۔ دوسرا یہ کہ جو حاکم الوقت ہے ان سے آپ کو اجازت لینی پڑے گی، یا پھر جو مفتی وقت ہے ان سے اجازت لے کر آپ کہیں پر عید کی نماز کے لیے عید کی نماز قائم کر سکتے ہیں۔ تو ایسے مسئلے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ابھی ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی حاکم الوقت سے اجازت لیں اور اذن عام ہو، سارے لوگوں کی اس میں رضامندی ہو کہ ہاں آپ اپنی جگہ پہ اپنے گھر میں عید کی نماز قائم کریں۔ یہ چیزیں پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں عید کی نماز قائم نہیں کر سکتے، یا کہیں اور بھی آپ عید کی نماز قائم نہیں کر سکتے۔ بہرکیف تو ہم عید کی نماز آخر پڑھیں گے کیسے؟ کیونکہ پرسوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عید ہے، اور سارے لوگوں کے دلوں میں یہ تمنا ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں۔ تو حضرات محترم دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ ہم مسجد میں جا کر یا پھر عیدگاہ میں جا کر نماز عید ہم ادا کریں گے، یہ ہمارا دل کہتا ہے، اور یہ ذوق ہے، شوق ہے، ایمانی جذبہ ہے سارے مسلمانوں کے اندر۔ سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ عید کی نماز کیسے ہوگی، کہاں ہوگی، یہ سارے لوگ پوچھا کرتے ہیں۔ بہرکیف تو حضرت محترم یہ ہمارے دل میں ہے، تمنا ہے کہ ہم عید کی نماز جا کے مسجد میں عیدگاہ میں پڑھیں گے، لیکن ہم معذور ہیں، عذر شرعی ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر ہم لوگ جمع ہوں گے تو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، اور ہمارے اوپر جو ہے بہت ساری چیزیں مصیبات آ سکتے ہیں۔ بہرکیف تو یہ ہمارے لیے عذر شرعی ہے، ہم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ یا پھر مسجد میں نہیں جا سکتے۔ تو حضرات محترم ہمارے دل میں یہ تمنا ہے کہ ہم عید کی نماز مسجد میں جا کے پڑھیں گے، لیکن ہمارے سامنے عذر ہے، اور اسی وجہ سے ہم گھر میں پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت محترم ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور ہمیں عید کی نماز کا ثواب ملے۔ تو ہم عید کی نماز پڑھیں گے کیسے؟ تو حضرت محترم دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، عید کی نماز کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے کہ مسجد میں صرف 4 لوگوں کے لیے پرمیشن ہے، اس کے علاوہ کسی کو پرمیشن نہیں ہے، نہیں جا سکتے، قانوناً جرم ہے۔ تو 5 لوگوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر سے عید کی نماز کا جو وجوب ہے، واجب ہونا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے اب عید کی نماز اب واجب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا سب سے پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، اگر ہم عید کی نماز گھر میں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ تو غور سے سنیں کہ دیکھیے، ہم گھر میں عید کی نماز نہیں پڑھیں گے، عید کی نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم چاشت کی نماز پڑھیں گے۔ اور جو بھی مجھے سن رہے ہیں وہ 8 بجے کے بعد یہاں پر نماز انشاءاللہ جلدی ہوگی، یہاں پر نماز ہونے کے بعد اپنے گھروں میں آپ 8 بجے کے بعد چاہے 2 رکعت ہو چاہے آپ 4 رکعت ہو، چاشت کی نماز پڑھیں گے نفل کی نیت سے، ٹھیک ہے؟ چاشت کی نماز تو اس میں پڑھیں گے کیسے؟ بہت سارے ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کیا جو 6 تکبیریں ہیں وہ پڑھیں کیا، وہ کریں کیا؟ تو حضرت محترم جب عید کی نماز کے لیے وہ 6 تکبیریں ہیں، جب عید کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو 6 تکبیریں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، تو ہم 6 تکبیر نہیں پڑھیں گے، بلکہ جس طرح ہم نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہم نفل نماز پڑھیں گے۔ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو 4 رکعت، اب ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں، 4 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ جو ہیں 34 مرتبہ جو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تسبیح جو ہے آپ 34 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ دعا کریں گے۔
تو حضرات محترم یہ مسئلے تھے، اور بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم گھر میں یا جو ہے عید کی نماز پڑھیں گے، یا گھر میں ہم بہت سارے لوگ جمع ہو کر عید کی نماز پڑھیں گے. تو حضرات محترم میں آپ کو بتاؤں، وہ شریعت کے مخالف کام کرنا ہوگا. آپ تو نماز کے لیے وہاں پہ کوشش کریں گے، لیکن آپ شریعت کے مخالف، شریعت کے برخلاف کام کریں گے. جب آپ کے اوپر عید کی نماز واجب ہی نہیں، تو آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے شریعت کے خلاف کیوں کام کریں گے؟ اس چیز کا بالکل دھیان رکھیں. ہم اپنے گھروں میں عید کی نماز قائم نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم اکیلے گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں بالکل فضول ہے. لوگوں کے درمیان یہ غلط فہمی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا، ویسا کیا، ویسا کیا. ایسا نہیں ہے. در مختار میں یہ ساری چیزیں بالکل موجود ہے. تو حضرات محترم، تو آپ اپنے گھروں میں جو ہے 2 رکعت ہو یا پھر 4 رکعت ہو، چاشتی نماز پڑھیں گے نفل کی نیت سے، اور کوئی بھی عید کی نماز اپنے گھر میں نہیں پڑھیں گے. تو اس چیز کا بالکل دھیان رکھیں. اپنے گھروں میں رہیں. اپنے سارے لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ لوگوں کے اوپر ہے. مسجد میں نہ آئے تو بہتر ہے، اور جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور تمام امت محمدیہ کے لیے آپ تمامی حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو اس وبا سے، اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور اس بیماری سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کامنٹ اور رضوی چینل لوہردگا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.